سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد نبی الأمی وازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ وآل بیتہ كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا كثيرا أما بعد جزاء الإيمان رواية احمد اور اس کو نقل کی ہے اس حدیث کو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ نے اپنی کتاب میں وہ اس کے راوی ہیں. مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی میری اطاعت کرتا ہے، میری فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو میں اس سے راضی ہو جاتا ہوں. جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو پھر میں اس کو برکت دیتا ہوں، اور اتنی برکت دیتا ہوں کہ میری برکت کی انتہا کوئی نہیں. سبحان اللہ. اور پھر ارشاد فرمایا جب کوئی میری نافرمانی کرتا ہے تو میں غضبناک ہو جاتا ہوں، اور جب میں غضبناک ہو جاتا ہوں تو میں اس پر لعنت کرتا ہوں، اور میری لعنت ایسی ہوتی ہے کہ 7 پشتوں تک وہ لعنت چلتی ہے اس پر. یہ ایک حدیث ہے دوستو، پورے دین کا ایک اہم مضمون ہے. پہلے حصے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے، اور دوسرے حصے میں نذیر ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسی ذات بابرکات دنیا میں تشریف لائی جو بشیر بھی تھا اور نذیر بھی تھا. جو بشارتیں آپ نے دینی تھی امت کو اس کے لیے، اور جن چیزوں سے ڈرانا تھا بحیثیت نذیر کے، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایسا اہتمام فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا، اپنے پاس بلایا، اور اس کے بعد جو امت کو بشارتیں دی تھی وہ بھی دکھائیں، اور جن چیزوں سے ڈرانا تھا اس کا حال بھی دکھایا، جسے ہم شب معراج کی رات شب معراج کہتے ہیں. یہ تھیں وہ آیات بینات جو اللہ پاک نے اپنے حبیب کو دکھائیں، اور یہی مفہوم تھا اس پوری چیز کا. اس میں جو پہلی چیز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اطاعت کی جاتی ہے، فرما برداری کی جاتی ہے. اطاعت کہتے ہیں کہ وہ احکامات
جو ایک ایمان والے کو ایمان کے بعد کرنے چاہیے اللہ کے حکم کے مطابق، چاہے وہ جنگل میں ہو، چاہے وہ کسی ملک میں ہو، چاہے وہ سمندر میں ہو، چاہے وہ آسمانوں پر ہو، لیکن اس کی اطاعت جو اللہ تعالیٰ کی اس پر فرض ہوتی ہے ہر مقام پر ایمان کے بعد، باوجود اس کے کہ جن کی خود شریعت نے چھوٹ دی ہو، اجازت دی ہو، جو کہ علماء کرام میں بتاتے رہتے ہیں اس کے بارے میں۔ کوئی بھی اللہ کی اطاعت سے مفر نہیں کر سکتا، بھاگ نہیں سکتا، خود اپنے بنائے ہوئے بہانوں کے مطابق یا مجبوری کے مطابق یا ایکسکیوزز کے مطابق، جناب ہم کیا کریں، بڑا مشکل ہو گیا جناب، یہ تو جناب یہ ہو گیا، اللہ کے آگے کھڑے ہو جانے والی بات ہے۔ جب انسان ایسی کام کرتا ہے کہ اللہ کے اطاعت سے نافرمانی کر رہا ہوتا ہے اور ایک طرف فرمان برداری کر رہا ہوتا ہے، تو جب انسان اڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے تو اللہ کی فرمان برداری نہیں کرنی ہے، بھائی کچھ ہو جائے، اللہ کا حکم ہے، تو اللہ سے بڑا کوئی ہے ہی کوئی نہیں۔ اگر اس اطاعت کے بعد مجھ پہ مصیبت آنی ہے تو آئے، پریشانی آنی ہے تو آئے، جو کچھ بھی ہونے ہوتا ہوئے، مطلب کرنے کیوں اللہ کا حکم ہے، میں کیسے ٹال سکتا ہوں؟ ایک جنرل کا حکم نہیں فوجی ٹالتا، اگر چلو ابھی اس پہ تو حملہ کر دو، اس کے آگے چلے جاؤ، تو جاتا ہی نہیں جاتا۔ اب وہ کہ جی آگے تو گولے بازی ہے، آگے تو جناب اس کے پاس تو بڑا راکٹ ہے، میرے پاس تو کچھ میں بندوق ہی ہے، میں کیسے لڑوں گا؟ نہیں، جنرل کا حکم ہے، you have to go، جانا پڑے گا، کیونکہ ٹیکنالوجی جو کچھ اس کے ذہن میں حکمت ہے جنرل کے وہ جانتا ہے، تو جا لڑنا پڑے گا۔ پیچھے بھاگے گا کوئی سپاہی، بھاگے گا بھائی، بھاگے گا نہیں، تو ہمیں تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اطاعت کی جاتی ہے اور نافرمانی کی جاتی ہے، تو دونوں چیزیں نشانی اللہ پاک نے اپنے حبیب کو دکھائی، اطاعت کرنے والوں کی کیا پوزیشن ہے، نافرمانی کرنے والے کی کیا پوزیشن، جو اللہ کے حکم کے احکامات چلتے ہیں الحمدللہ قائم ہو جاتے ہیں، اس کے جو بتائے ہوئے قانون اس پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جو حکم آ رہا ہے اس حکم پہ چلتے ہیں، تو اس کی برکت کا ایک نتیجہ رزلٹ دکھایا اللہ پاک نے۔ جب نبی پاک ایک جگہ سے گزرے تو جبریل ہم ساتھ تھے، وہ تشریح کرتے جا رہے تھے چیزوں کی، تو دیکھا ایک قوم ہے، اس قوم میں دیکھا کہ کھیتی ہے، اور کھیتی میں جناب اعلیٰ فٹافٹ بیج پڑتا ہے، بیج کے بعد فصل اسی وقت تیار ہو جاتی ہے، فصل کٹتی ہے، اور وہ آدمی بھی آگے نہیں جایا، چلا آگے بھی نہیں گیا ہوتا، تو دیکھا کہ فصل تیار ہو کر بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، اور سب سامنے آتا ہے، اس کے بعد ایک دم پھر بیج پڑتا ہے اور پھر فصل تیار ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس انسان کے لیے برکت کا ایک نظارہ دکھا رہا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیر کرتا ہے۔ یہ جو بڑھنا ہے فصلوں کا ایسا ہے کہ جب وہ ایک نیکی اللہ کے حکم پہ کرتا ہے تو اس کو 70 گنا اور 700 گنا تک بڑھاتا چلا جاتا ہے، جس سے یہ کھیتی بڑھ رہی ہے۔ یہ خوش کر دیں آپ اپنی امت کو کہ گھبرانا مت، اس چیز کو سے نہیں گھبراتے، پریشانیوں سے نہیں گھبراتے، ڈٹ جاتے ہیں اللہ کے قانون پہ۔ اللہ تعالیٰ اس قدر زندگی کے اندر برکتیں دیتے ہیں، اور برکت کیا فرمایا، اتنی سب سے پہلے انعام تو یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے، اللہ، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کو کیا پریشانی، اس کی نہ بیماری ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی مصیبت ہے، نہ حال ہے، اس کے ایک کیفیت آ جاتی ہے، اس کے اوپر ایک چیز، اس پر ایک حال آ جاتا ہے کہ جو چیزیں اس کے اندر، جن چیزوں سے وہ محروم ہو رہا ہے زندگی میں، جو چیزیں اللہ پاک اس کو نہیں دے رہے، اور دنیا ان چیزوں سے فائدہ اٹھا رہی ہے ناجائز طریقے کے ساتھ، اور بہت اپنے آپ کو خوشحال سمجھ رہے ہیں اور مست سمجھ رہے ہیں، بہت بڑے سمجھ رہے ہیں، ہے نا۔ دنیا میں 2-50 چیزیں ہیں نا، ایک تو بیچارے وہ کہ جو اس حال میں ہیں اور وہ سفر کر رہے ہیں، ہمارے اسلام میں سفر تو نہیں کر رہے تھے، لیکن کیا ہے کہتے ہیں جی وہ سفر کر رہے ہیں، پریشان حال بیچارے، اور دوسرے مختلف ذرائع کے ساتھ، غلط ذرائع کے ساتھ وہ اپنے آپ کو خوشحال سمجھتے ہیں۔ تو جو جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سفر کر رہے ہیں، حقیقت وہ سفر نہیں کر رہے تھے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ایک حال دے دیتے ہیں، ایک کیفیت عطا فرما دیتے ہیں کہ جن چیزوں سے اللہ نے ان کو محروم کیا ہے، اور محروم کی وجہ کیا ہے کہ ہم نہیں سمجھ پاتے، وہ سمجھ جاتے ہیں کہ میں کیوں محروم ہوں، مجھے اللہ پاک نے یہ چیز کیوں نہیں دی، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حال کیوں دیا، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ مقام کیوں نہیں دیا، پھر میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، لوگوں کو سب چیزیں مل جاتی ہیں، اس میں کیا ہے۔ تو جب
وہ اللہ کی خاطر کھڑا ہوتا ہے اور کسی چیز سے محروم ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ایک کیفیت عطا فرماتے ہیں، ایک نور ایسا عطا فرماتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ مطمئن ہو جاتا ہے اپنے ہاتھ سے. قناعت میں الحمدللہ اس میں بہتری اللہ تعالیٰ، اگر یہ چیز مجھے نہیں مل رہی اور میرے پاس نہیں آ رہی، ڈیفینیٹلی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. وہ انسان ہے جو اطاعت پر ہوتا ہے، اس کی وہ گھبراہٹیں نکل جاتی ہیں، وہ پریشانی نکل جاتی ہیں، وہ راتوں کی نیند اڑ جانا اور جناب پریشانیوں کا آنا، مصیبتوں کا آنا، یہ چیز مجھے کیوں نہیں ملی، اس چیز کو حاصل کرنے کے خوب تک کو دھو کرنا، خوب مصیبتیں ڈالنا. اللہ تعالیٰ اس کو ایسا سکون دیتا ہے کہ اگر سبحان اللہ مجھے یہ چیز نہیں مل رہی، میرا یہ نقصان ہو گیا، یا میں اس کی خواہش رکھتا ہوں اور مجھے چاہیے تھا اور میں محروم ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو پہلا انعام تو یہ دیتے ہیں اپنی رضا کا کہ وہ فکر ہی نہیں کرتا اور بڑا مطمئن ہوتا ہے اپنی زندگی سے. لوگ ترس کھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں الحمدللہ میں تو یار ٹھیک ٹھاک ہوں، مجھے تو کوئی پریشانی نہیں بھائی، میں تو خوش حال ہوں، بہت اچھا اللہ نے مجھے نہیں دیا یہ چیز، شاید دے دیتا میرا حال کیا ہوتا. میں اس کی حکمتوں کو سمجھ چکا ہوں، اس کے رازوں کو پہچان چکا ہوں. میں ناجائز کوشش نہیں کروں گا، میں فضولیات نہیں کروں گا، کسی غلط چیز کا سہارا نہیں لوں گا، اس سے مانگتے رہوں گا. مانگنا میرا حق ہے، دینا اس کا حق ہے، دے گا نہیں. مانگنے کا بھی ایک عجیب انداز ہوتا ہے کہ جب وہ اس چیز کو مانگ رہا ہوتا ہے لیکن وہ مطمئن ہو کے مانگ رہا ہوتا ہے، اس کی دعا کا انداز یہ ہوتا ہے کہ اللہ تو دے دو تو تیری مرضی. سبحان اللہ، تو دے دو تو تیری مرضی، لیکن تو نے خود کہا ہے مانگو، آرزو تو میری ہے، تو جانتا ہے مجھے خواہش تو ہے اس کی، تو دے دو تو تیری مرضی، لیکن تو نے مجھے مطمئن کر دیا، پریشانی کوئی نہیں، مجھے جھگڑا کوئی نہیں تیرا میرا، اللہ کے فضل سے میں اپنے لائن پہ لگا ہوں، لیکن مانگتا رہوں گا تجھ سے، تیرا کرم ہو جائے تو ہو جائے، الحمدللہ نہیں ہوا تو میں یہ جانتا ہوں کہ جتنی دعائیں میں مانگوں گا اس چیز کے لیے، اس کا خزانہ میری آخرت میں جمع ہوتا چلا جائے گا. تو حقیقت میں دعا مانگنا یہ نہیں ہے کہ میں تجھ سے لڑ رہا ہوں یا کر رہا ہوں، حقیقت میں یہ ہے کہ ایک چانس تو نے میرے لیے کھول دیا ہے کہ مطمئن بھی رہوں اور مانگوں اس لیے کہ میرا ضائع نہ جائے، وہ چیز مجھے مل جائے گی، لیکن کب؟ جب میں آخرت میں پہنچ جاؤں گا، اس کا ڈھیر دیکھوں گا اپنے سامنے، آنکھوں کے سامنے. یہ تیرا نعمت بدل ہے، تھوڑی دیر کی بات تھی، تو مانگتا رہا، مجھے رکا نہیں، یہ بھی کمال کی بات ہے. مایوس نہیں ہوتا آدمی، تو جی اب کیا ضرورت ہے جناب، تو کہہ دیا اب کیا مانگنا، مجھے کیا ضرورت ہے میں یہ کام کروں. نہیں، بڑے خوبصورتی کے ساتھ اسی طرح تہجد میں بھی، نماز کے بعد بھی، ذکر کے بعد بھی، قرآن کے پڑھنے کے بعد بھی اسی طرح رو کے لہک کے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ فرما. سبحان اللہ، اس سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے. یہ بہت بڑا انعام ہے جو اللہ پاک، پہلا انعامات تو بہت ہیں لیکن اس بات یہیں ختم ہو جاتی ہے کہ میری برکتوں کی انتہا ہوئی. یہ کس چیز پر ملتا ہے دوستو؟ انعام کب ملتا ہے؟ اطاعت پر. اطاعت، جس چیز کو اللہ منع فرما رہے ہیں اسے حرام، حرام کل حرام، جس کو اللہ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح، بالکل صحیح. الحمدللہ فجر ہو رہی ہے صبح تو صبح جا رہے ہیں، فجر ہو رہی ہے 2 بجے تو اٹھ کے جا رہے ہیں. فجر جی نہیں گھر پڑھ لیتے ہیں، نہیں جی ادھر پڑھ لیں گے، نہیں جی دکان کس طرح گھول لیجیے، نہیں جی میری طبیعت خراب، نہیں جی میرے چھینک آ گئی. نہیں، اللہ نے وہ قانون خود بتایا کہ اس حالت میں تم نہیں جا سکتے، تو یہ ہے حالات، اس حالت میں تو تم چھوٹ ہے. لیکن اس کے علاوہ جو نہیں گیا وہ کدھر چلا گیا؟ وہ اللہ کی اطاعت کرنے والا نے. گھر میں 5 آدمی ہیں، 5 کی قسمتوں میں فیصلہ اس چیز پر ہی ہوگا. یاد رکھیں، جو سربراہ ہے پکڑ تو اس کی ہی ہوگی سب سے پہلے، کیونکہ رایا جو ہے وہ کس کی نقل کرتی ہے؟ اپنے اونچا بولو، کس کی نقل کرتی ہے؟ بادشاہ. نواز شریف بادشاہ ہے تو سب کیا بنیں گے؟ چور چکے ڈاکو بنیں گے. عمران خان گئے تو سب پیسے نکال کے واپس کر دیں گے. یہ مثال دے رہا ہوں، میں سیاستدان تو نہیں ہوں، مثال آج کل ایسی ذہن میں آئی. تو جیسا بادشاہ آئے گا ویسی کیفیت بدلتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بھی حدیث کے مفہوم ہے. تو جب سربراہ جو بادشاہ ہے اس کی جو رائے ہے 4 5 2 3 1، اللہ پاک نے جو بھی اس کو قسمت میں بچے دیے یا جو نہ بھی ہو تب بھی وہ بادشاہ اللہ کے فضل سے، کوئی فرق نہیں پڑتا. بہت فرق ہے. اللہ ایسے آدمی کو روحانی اولادیں دے دیتے ہیں، اللہ پاک کیفیتیں دیتے ہیں، اس کے بعد نعم البدل عطا فرما دیتے ہیں. بڑا عجیب نعم البدل اللہ پاک اس کو عطا فرماتے ہیں. بھائی سے حق نہیں اس چیز کا. تو کیا ہے وہ کیا ہے؟ بادشاہ اور باقی کیا ہے؟ رائے ہے. تو سب سے پہلے پکڑ کس کی ہوتی ہے؟ اندر کون ہوا سب سے پہلے؟ نواز شریف. کیوں جی حاجی صاحب تو اسی طرح نہ ہوئے. سب سے پہلے کون پکڑ جاتا ہے؟ تو جب دنیا میں پکڑ جاتا ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بادشاہ کو پکڑے گا. ہو انفسکم، اللہ تعالیٰ کہتا ہے. یہ کہتا ہے نا بھائی اپنی اولاد کو تیرا فرض تھا صحیح کرنا، تو بندرہ بنا رہا تو اس کے سامنے یہ حرکتیں کرتا رہا تو اولاد کیسے حرکت نہیں کرے گی؟ خود تو بدماشی کرتا ہے، بیٹے کو کہتے ہیں حافظ بنانے لے جا رہے ہیں جی میں، مولوی صاحب پڑھا دے کوئی نہیں.
مولوی صاحب زور لگانے اس کے اندر قرآن جاتے ہی نہیں، اس کے وہ حفظ کرتے ہی نہیں، وہ بچی صحیح ہوتی ہی نہیں. وجہ اس کی کیا ہے کہ بادشاہ جو بگڑا ہوا ہے تو رائے پہ اس کا پورا اثر ہوا ہے. تو سب سے پہلے کس کو صحیح ہونا چاہیے؟ خود ہمیں صحیح ہونا ہے. اگر اپنی اولاد کو صحیح کرنا چاہتے ہیں، پریکٹس یور سیلف. کبھی نہیں ہوگا، کبھی جنریشن ہماری نہیں بنے گی. یاد رکھیں کتنے قرآن سر پہ لے کے پڑھیں، کتنی بڑی بڑی مسجدیں بنا دیں، کتنے حافظ غازی ہیں، سب سے پہلے اللہ کا اللہ نے کہا ہے کہ انتہائی برکتوں کی. تم تو ایک ایسا انسان جو دین پہ چلتا ہے، کھڑا ہو گیا ہے، اطاعت کرتا ہے اور کہتا ہے اپنے بچوں کو حافظ بناؤں گا، تو اللہ تعالیٰ ایک حافظ ہی نہیں بنے گا، سبحان اللہ، پشتوں تک حفظ چلتا چلا جائے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ڈاکٹر بن گیا نا، تیرا کیا پتر ہے؟ وہ جی ڈاکٹر ہے. دوسرا وہ جی ڈاکٹر ہے. وہ لڑکی کیا ہے؟ وہ بھی ڈاکٹر ہے. وہ اس طرف چلنا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ کہتا ہے چل. اور کہیں حافظ بن گیا، تو کون ہے؟ آپ کا بیٹا جی حافظ. پوتا جی میرا پوتا ہے جناب، دعا کریں جی حفظ 15 سپارے ہو گئے. وہ پوتے کا پوتا آ گیا، جی میرا پڑ پوتا ہے جناب، اس کا بیٹا ہے ماشاء اللہ جی اس نے حفظ کر لیا. ارے کہیں تو سٹاپ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ سٹاپ نہیں ہوگا، سٹاپ تو جنت کو بھر دے گا اللہ کے فضل سے. اس سے ہم گھبراتے ہیں. ہے یہ ایسا نہیں دوست؟ صحیح بات کر رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ غلط مت بتائیں آپ. تو سب سے پہلے کیا ہوگا؟ بادشاہ پکڑا جاتا ہے. وہ مثال میں نے آپ کو دے دی، کوئی نہیں پکڑا گیا. وہ کیوں نکالا پکڑے گیا؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم بھی کہتے ہیں اللہ ہمیں جہنم میں کیوں بھیج رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں سزائیں کیوں دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہم ہی کیوں گرفتار ہو گئے اس چیز میں؟ عام باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ میری پکڑ کیوں ہو گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ کیوں ہو گیا ہے؟ مجھے کیوں نکالا؟ بس یہ سوچ لیں. کرنا ساری بدماشی، اللہ کے مقابلے میں کھڑے رہنا، اور نہ ہی ہم انہیں دسوں گے نہیں سمجھتے. تو کیسی مثال دی، برکت ہی سمجھ جاتے. اب نافرمانی کی دکھائی کی نظیر ہیں آپ، ان کی وہ بھی دکھا دی جائے تو ان کا کیا حل ہوگا؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے 7 پشتوں تک، جیسے حافظ چلتا ہے نا پشتوں تک، اسی طرح یہ کیا جی بدماش ہے تو دوسرا ڈاکو پیدا ہوگا، تیسرا قاتل پیدا ہوگا، چوتھا جو ہوگا اس سے بڑا ڈاکو پیدا ہوگا. 7 پشتوں تک نواز شریف پیدا ہوتے چلے جائیں گے. تبھی تو ایک کے بعد ایک آتا ہے، ایک کے بعد دوسرے کو لے کے آتے ہیں، دوسرے کے بعد تیسرے کو لے کے آتے ہیں. ہوتا ہے نا، بدماش بادشاہ یہی کرتے ہیں. لیکن الحمدللہ جو سینسیبل ہوتے ہیں ان کا، ہم نے اپنا حق ادا کر دیا، اللہ تعالیٰ یہی قبول کر لے. اولادوں کو نہیں بٹھاتے ہیں، تو خوف ہوتے ہیں ان لوگوں کو، کیسے کریں؟ ایسے ہوتا ہے نا. تو کیا 7 پشتوں تک چور ڈاکو بدماش سب چلتے چلے جاتے ہیں 7 پشتوں تک. وہ کون ہے نافرمان؟ اللہ تعالیٰ نے آنکھوں سے دکھایا. کیا دیکھتے ہیں کہ قوم کے پاس سے گزرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو دیکھا جناب اللہ اکبر، ایک قوم بیٹھی ہے اور اتنا بڑا عذاب ان کو دیا جا رہا ہے، یہ جہنم کی نظر سے تھا. ہم اپنے آپ کو گھروں میں جھانکیں، اپنے آپ کی کیفیت دیکھیں، اور اس حدیث کو سنے ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کے حبیب نے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنی امت کو بتایا ہے. اس میں یہ نہیں کہ دو رائے نہیں ہے، اتنی مستند بات ہے، دیکھ کے بتایا کہ میں دیکھ کر آئیں گے. تو حال کیا ہونا چاہیے ہمارے بھی؟ بالکل ہم سمجھ چکے ہیں. کیا تھا؟ پہلی چیز دکھائی کہ جو نافرمان لوگوں نے کیا ہے کہ ایک قوم کو دیکھا، اللہ اکبر، کیا ہے قوم کے آتے ہیں پڑھ کے فرشتے پکڑتے ہیں، ادھر بھاگتے ہیں، ان کے سروں کو پکڑتے ہیں اور 2 جہنم کے پتھر ہیں اس سر کو رکھتے ہیں، پتھر دونوں کو کرش کرتے ہیں، اس کا بھیجا باہر نکل جاتا ہے. میرے بھائیو، ایک ٹکٹ انجیکشن کی اتنی بڑی سوئی جاتی ہے، میں کہتا ہوں کتنا بہادر ہو، کتنا انسان دلیر ہو، جب سوئی جاتے آئی ضرور کرتا ہے آدمی، آواز نہ نکالیں، تھوڑی جرک لگتی ہے لگتی، کتنا گیٹ میں سوئی تو جائے ہے نہ جی، کوئی بات نہیں لگا دیں، ضرور جو ضرور ہوگا، سوئی جو اندر جا رہی ہے. کیوں جی؟ بیمار ذات تو جانتے ہوں جن کی سوئی لگتی رہتی میرے جیسے، تو جن کی سوئی جائے گی اچھلے گا ضرور، بے شک کتنا بریو بنا لیں اس کو. تو بھائی جب ایک سوئی کا یہ حال ہے، مجھے بتائیں جہنم کے پتھر اور پھر طاقتور قوم فرشتے اور بہت فرشتے جن کو تیاری اس لیے کیا کہ سزا ان کو دینی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو سروں پر ایسا بنا دے گا کہ بڑے مزے سے پکڑ کے اندر نکالیں گے، بیجا باہر نکل جائے گا، برا حال ہوگا. کیفیت یہی ہوگی جیسے ہم ہیں. مجھے بتائیں اس کی تکلیف کی انتہا کیا ہوگی؟ ہر تکلیف کے بعد دنیا میں یا موت آ جاتی ہے، اس کے بعد موت بھی نہیں ہوگی. سیکنڈ کے اندر سے کھیتی بنی تھی نا اچھے اعمال کے لیے، اسی وقت اس کا پھر تیار ہو جائے گا، وہ آدمی کا ماڈل پھر بن جائے گا، پھر بیٹھ جائے گا، پھر اس طرح جناب پہ پتھر کچل دیے جائیں گے. واللہ علم کب تک یہ عذاب چلتا رہے گا. ایک سوئی کو آپ برداشت نہیں کرتے میرے بھائی، برا نہ ماننا. اللہ کرے ہم یہ نہ ہوں کہ ہم اس کیفیت سے
بچ جائیں گے. اور جن بچوں سے آج ہمیں محبت کرتے ہیں, سینے سے چپٹاتے ہیں, ان کے لیے ہر کچھ کرنے کے لیے حرام حلال پورا کر دیتے ہیں, جب میرا بچہ, میری اولاد میرے آنکھوں کے سامنے یہ حال ہو رہا ہوگا, میں کیسے برداشت کروں گا؟ اللہ کے عجیب عجیب انداز سے اللہ پاک عذاب دے گا. یہ تو دنیا اتنی زبردست محتاج سے رہنے کی جگہ ہے, صرف قربانی کا گوشت کھا کے لمبا سونے کی جگہ نہیں ہے. یہ بھائیو, مال کما کے لمبے لمبے بینکوں میں پیسے ڈال کے سونے کی جگہ نہیں ہے, بڑی بڑی عیشی کرنے کی جگہ نہیں. یہ تو ان سے پوچھیں جن کو یہ فکر ہے آخرت کی, کہ کتنے لمبے سانس لینے کے بعد میں نے اپنے حضرت کو دیکھا, ایک لمبا سانس لے کے تھے, واللہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, اچانک سانس لینے کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے, ہاتھ کپ کپانے لگتے تھے. ہم یہ سمجھتے تھے پتہ نہیں حضرت بیمار ہو, کیا ہو گیا. پھر ہلکی سی آواز سے ایک نکلتا تھا, تم نہیں جانتے آنے والا وقت کتنا سخت ہے. مجھے یاد آ گیا. اور زندگی ایسی کہ ایک لمحہ بھی اللہ کی اطاعت سے غافل نہ ہو. جو شخص خاموش ہے تو قرآن زبان پہ جاری ہے, ذکر جاری ہے, سجدے میں پڑا ہوا ہے, تسبیحات چل رہی ہیں, ہر روح تک جس کے ذکر ہی ذکر ہو زندگی کے اندر, اس کا یہ حال ہو. کیوں؟ ان کو جاگ چکے تھے, ان حدیثوں کو سمجھ چکے تھے کہ یار میں نہ وہ آدمی. کون ہیں وہ لوگ جن کے سروں کو پتھر سے کچلا گیا؟ میں اور آپ کی قوم بڑی, جس کو بہت آسان سمجھتے ہو سمل قوم, جس کی کوئی لفٹ ہی کوئی نہیں. کیا ہے کہ یہ اللہ کے نبی نے پوچھا, میری امت کے قوم کے یہ کون لوگ ہیں آخر, یہ کس کا حال ایسا ہو رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ وہ قوم ہے آپ کی امت میں ہوں گے جس کا آپ سنیں گے تو تعجب ہی کریں گے. یعنی آپ یہ نہیں کریں گے ہے یہ کر سکتے میری امت, یہ کام کر سکے گی میری امت میں لوگ ہوں گے؟ کہتے ہیں آپ ہی کی امت میں لوگ ہوں گے, اور دلیر ہوں گے, بہت ہوں گے. نہ کرنے والے لوگ بہت ہوں گے, کرنے والے بہت کم ہوں گے. وہ کون لوگ ہیں؟ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کریں گے. میرے بھائی تبلیغ کا کتنا بلند کام ہو رہا ہے مجھے بتائیں. گھر گھر کنڈی ہم کھڑکاتے ہیں, لوگوں کو دعوتیں ہم دیتے ہیں, عورتوں کی جماعتیں ہم نکلتی ہیں, مرد جو ہیں بلا رہے ہیں, مسجدوں میں اعلان ہوتے ہیں, علماء کرام تقریریں کر رہے ہیں, علماء ممبر بیٹھ کے ہر جمعے فتویٰ دیتے ہیں. میرے جیسے ٹوٹے پوٹے انسان بھی آ کے تھوڑی بہت محنت کرتے ہیں, وہ تو اپنے اصلاح کے لیے کرتے ہیں. خود میں تو بہت گنہگار ہوں. لیکن یہ کہ چاروں طرف کتنے ہونے کے باوجود, ایک میں بھول گیا, میں آپ کو پرسنٹیج دیتا تھا کفر سے پہلے میں نے پڑھا تھا اس کے بارے میں, انڈیا کے اندر جب نکالا گیا تو تعجب ہو گیا کہ جس میں سے باجماعت نماز پڑھنے والے چند ہزار لوگ تھے. یہ لیٹسٹ فیگر تھا. پورے ہندوستان میں کتنی محنتیں ہو رہی ہیں مجھے بتائیں, اس قوم کا یہ حال ہے. آج ہم جو کہتے ہیں کہ آج ہماری مصیبتیں ہیں, پریشانی ہے, تو ہم ان چند لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم تو نمازی بھی ہیں. بس وہ جو مجموعہ آتا ہے لاکھوں کا کروڑوں کا حج کے, ہم دیکھتے ہیں ہم تو سب تو حج کرنے والے بھی ہیں, لیکن حقیقت ہماری یہ نہیں ہے. حقیقت وہ تھی جو انہوں نے خود نکالی. میں تناسب یاد, شاید آپ کو یاد ہوگا, ٹیپ میں ہوگا, چند ہزار لوگ ہیں پورے انڈیا میں, ہندوستان کے اندر, جو آپ نہ جو کہ اتنی 150 سال سے محنتیں کر رہی ہیں, کتنے ہزار مدرسے ہیں اور علم کی انتہا نہیں, وہاں پہ یہ حال ہے. تو باقی ملکوں میں کیا حال ہو مجھے آپ بتائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسی قوموں کو نہیں پکڑتا ہے, ویسی کسی گھر پہ عذاب نہیں آتے ہیں, ویسی کسی گرفت نہیں کی جاتی ہے. بھائی یہ وجہ ہوتی ہے کہ اللہ نے کہا ہے, وعدہ کیا ہے, انک لتخلف المیعاد. اللہ کے وعدے ہمیشہ سچے ہوتے ہیں, غلط کبھی نہیں ہوئے. کیسے ہم اپنے بلا سکتے ہیں, کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو ہر وہ شخص اب ہے کہ جو نماز میں چھوڑنے کا لفظ تو نہیں ہے نا بھائی, ہے جب سستی کرنے کا یہ معاملہ ہے تو مجھے بتائیں کہ چھوڑنے کا حساب اللہ کو کتنا ناراض کرتا ہوگا. ایک گھر میں جو آپ کی بیٹی, آپ کا بیٹا, میری بچی, میرا بیٹا یا میں خود نماز میں سستی کرتے ہوں گے کہ نماز میں جا سکتے ہیں, نیند آئی ہے جی, سستی آئی ہے جی, بڑا مشکل ہو گیا ہے جی. ایک صاحب سے میں نے کہا جی آپ شیٹ کیوں نہیں کر رہے, اچھا خاصا پڑھ رہا ہے, تعلیم میں بچہ ہے, سب کچھ ہے, سستی ہو جاتی ہے. میں تو سر پکڑ لیا, میں یا اللہ یہ قوم جائے گی کدھر, یہ میں سستیاں کہاں لے گئی ہیں؟ یہ کوئی لفظ ہے جو ہماری زبان پر آئے کہ اللہ کے مقابلے ہم کہیں سستی آ گئی اور پھر اللہ بھی بلائیں. تو یہ کیا حال, جب ہمارے بیٹا, ہمارے بچی, ہمارے گھر, ہمارا بار کرتے ہیں تو ہم یہ کبھی نہیں سوچتے کہ ہم اللہ کی غضب میں اتر چکے ہیں. ان بچوں کا حساب ہمارے ذمہ ہے, ان کا حساب و کتاب میں نے دینا ہے. ایک حد تک
جب جوان بالغ ہو جائیں پھر ان کی مرضی، لیکن جب تک جوان اور بلوغ تک نہیں پہنچتے ذمہ داری میری ہے. یہ گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی اللہ کا ولی ہے اس کے اپنے بچے کی تربیت کی سب کی کہ وہ خراب ہو گیا تو اس کی ذمہ داری نہیں ہوئی. تو نبیوں کی اولاد بھی ایسی ہوتی ہے. ہاں دیکھا یہ جائے گا کہ تو نے اس کے ساتھ محنت کتنی کی، کتنی قربانی کی دین اس تک پہنچانے کے لیے. باقی ہدایت دینا تو ہمارا کام ہے. ہم نبیوں کے اولادوں میں سے نافرمان پیدا کر دیتے ہیں اور نافرمانوں میں سے ہم فرمانبردار پیدا کر دیتے ہیں. وہ تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. اس کی ذمہ داری نہیں کہ کسی کی بات میں کیا ہو رہا ہے، لیکن وہ ذمہ داری ہے کہ جب تک بالغ آپ کا بچہ نہیں ہو جاتا ہے آپ اس کی پوری دیں. کس طرح؟ یہ نہیں کہ اگر بچے کو ہم دارالعلوم میں بھیج دیا، مسجد میں بھیج دیا، نہیں، یہ آپ اس کی پرورش نہیں کر رہے. پرورش کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کو کہ سب سے پہلے کس کو صحیح ہونا ہے؟ آپ نے صحیح ہونا ہے. اگر آپ عالم بن جاتے ہیں پھر آپ کا بیٹا ڈیفینیٹلی عالم بن جائے گا. آپ نمازی بن جاتے ہیں، آپ کے گھر بچے نمازی بن جائیں گے، اٹھ کے نماز پڑھیں گے. آج آپ داڑھی رکھ لیتے ہیں تو آپ کے بچے داڑھی ضرور رکھیں گے. آج ایک خاتون پردہ کر لیتی تو اس کے بچوں میں ضرور حیا ضرور ہے. لیکن کب شروع ہونا چاہیے یہ کام؟ جب بچہ کہ کان کے اندر اذان دی جا رہی ہو. یاد رکھیں، شادی ہوئی، شادی ہونے کے بعد ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا، جو بدمعاشی کرتے ہیں کرتے رہو. لیکن جب بچہ پیدا ہو گیا، گیٹ ریسپانسبلٹی، تم پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. قوا انفسکم، کہ تمہاری زندگی تبدیل ہو گئی ہے شادی کے بعد. اب ایک اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا دے دیا ہے؟ اللہ نے تمہیں ایک ذمہ داری دے دی ہے. یہ ایک ایسی چیز دے دی تھی کہ یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے، جس کے کان میں تو اذان دے رہا ہے، تحریک کر رہا ہے، اسی ہی نے تجھے جنت میں لے کے جانا ہے، اسی نے تجھے دوزخ میں لے جانا ہے. کہ اس وقت کی فکر کام آئے گی. یہ بچے جوان ہو گئے، بڑے ہو گئے، پھر فکر کر رہے ہیں بیٹھ کے. یہ فکر کہاں ہوتی ہے؟ سب سے پہلے تیرے اندر حساب کتاب ہوگا. تو جس وقت وہ بچہ پیدا ہو گیا، بچی پیدا ہوئی، اسی وقت چاہیے کہ اس جوڑے کو اپنی زندگی کو تبدیل کر دے. اسی وقت سچی توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اب تو نے مجھے ایک ذمہ داری دے دی، اب تک تو میں غلط کام کرتا تھا، اب اس بچے کے سامنے سے میں نماز کبھی قضا نہیں کروں گا. یہ کچھ نہیں سمجھتا، لیکن اللہ کی قسم وہ بچہ جو گود میں ہے وہ سمجھتا ہے کہ میری ماں نمازی ہے. سبحان اللہ. وہ سمجھتا ہے کہ میری ماں کے پیٹ میں حلال رزق جا رہا ہے جو مجھے دودھ پلا رہی ہے. تو وہ حلالی بچہ ہو جاتا ہے. اس کو بچہ نہ سمجھے، پورا شعور اس کے اندر ڈھلتا چلا جاتا ہے، نور بھی اترتا ہے، ظلمات بھی اترنا شروع ہو جاتی ہے. ہم کہتے ہیں یہ بچے ہی ہے. نہیں، وہ بچہ اس وقت کام شروع کر دیتا ہے اپنا. الحمدللہ، یا تو وہ ایک الولی اللہ اور غوث، ماں کی پیٹ سے ہی بچہ نکلتا ہے. یاد رکھیں. اور جب ایسا بچہ ہو گیا، دنیا کی کوئی حوادث اس پہ اثر نہیں کر سکتے. چاہے بھیج دو کہیں اس کو، الحمدللہ پھر وہ کام وہی کرے گا جو غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے کہا تھا. ہزاروں چوروں کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ پیسے یا بسیں گے. تو کیسے کر رہے کام؟ پتا مجھے بھی نہیں. جس ماں کا میں نے دودھ پیا ہے وہ بڑا حلال دودھ تھا. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ بھیا ٹھیک ہے. تو یہ کیا ایک ہی چیز دکھائی اللہ کے نبی نے کہ بھائی بے نمازی کی حالت دیکھیں آپ کیسے ہوگی. آئے ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اور پورا وعدہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے گھروں میں جھانک کے دیکھیں گے. اطاعت ہونی چاہیے، نافرمانی نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ جھگڑے کی بات نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ کیا ایک ایسا پیغام ہے کہ ہمارے تک اللہ تعالیٰ پہنچا رہے ہیں کہ ہم خود اپنی زندگیوں کو بدل دیں، اپنی آخرت کو حاصل کر لیں. یہ ایک جو ویژن ہمارے دماغ میں جو شیطان نے دھوکہ ڈال دیا ہے کہ ترقی اس میں ہے، اچھے ہم اس وقت ہیں، ہم مزہ ہمیں اس میں ہے. یہ سب بکواس ہے. سب سے پہلے جب بھی کوئی عمل کریں صبح سے لے کے شام تک آپ دیکھیں کہ اللہ کی خوشی کا علامت ہے کہ اللہ اس سے ناراض بنے. بولیں سبحان اللہ. نہیں آواز آئی؟ ابھی بھی نہیں آئی. کتنی بڑی بات ہوگی، کوئی مزہ ہی نہیں آ رہا تھا. سبحان کہ صبح سے اٹھ کے گئے ہر عمل پہ کہ اللہ میری سمجھ سے راضی ہو رہا ہے یا ناراض ہو رہا ہے. اگر ایک دم جواب دے اللہ ناراض ہو رہا ہے، ٹھک سے اس کو وہیں ختم کر دیں. کیا کریں گے؟ ختم کر دیں. بولو سبحان اللہ. مدد کہاں سے آئے گی؟ ان اللہ مع المحسنین. اللہ تعالیٰ فکر نہ کرنا، میں ان کے ساتھ تو ہوتے ہی ہوں ہمیشہ. یہی تو ہے جن کے ساتھ میں پھرتا ہوں اور بندروں کے ساتھ ہوں گا، میں تو انہیں کے ساتھ ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو توفیق نصیب فرمائے.